فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا. ٹھیک. اچھا جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے. دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے. سب مر جاتے. اچھا اگر وہ ایک مسکراہٹ یا نہیں آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے کلیجے پھٹتے ہیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تمہیں سے تو زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. وہ اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں، ان کو نکال کے بات کرو. میں سر مجھے مرزا انجینئر محمد علی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو جیسے، لیکن ہمارے علماء آپ بھی بتاتے ہیں نا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری جو اتھینٹک ہیں اس کے بعد بھی ہیں، لیکن جو جن کا امت کا زیادہ نہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو ارشاد بھٹی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے مرزے سے سیکھا. تو طارق جمیل صاحب کا تو سارے کا سارا پروگرام تو مر گیا، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدتمیز ہے تو وہ خود بدتمیزی کر رہے ہیں، مرزے لفظ بول رہے ہیں. میرا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور اگر کہنا تھا تو مرزا صاحب کہتے، وہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن یہاں پہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ میرے پاس بھٹی صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے، اور بھٹی صاحب نے یہ جتنی گفتگو کی ہے وہ میری ویڈیو سے لرن کر کے انہوں نے سارے کوسچن لکھے تھے، اور انہوں نے صرف میری ویڈیوز پہ اعتبار نہیں کیا، انہوں نے وہ پھر کتابیں خریدی اور ان پہ وہ ساری چیزیں مار کی. طارق جمیل صاحب نے ایون اس پورشن میں یہ بھی کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا. تو میں طارق جمیل صاحب سے عرض کروں گا کہ فضائل اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یا تو آپ بولیں اور یا پھر آپ تبلیغی جماعت کے اس نصاب کی گمراہی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو میں دعوت توبہ پیش کروں گا طارق جمیل صاحب کے اوپر کہ جو وہ درس مجھے دے رہے تھے صرف 1-2 ان کے مزاج کے خلاف باتیں پوچھنے کے اوپر انہوں نے مجھے مرزے کہنا شروع کر دیا. اور دیکھیں طارق جمیل صاحب سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا اس میں، اور اس پہ توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے. ان پہ آپ نے غور نہیں کیا، انہوں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ تنو بخاری دا اور مسلم دا بخار چڑھ گیا. اب یہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں، امام بخاری امام مسلم کی لکھی ہوئی جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں قرآن کے بعد افضل کتابیں، ان کتابوں کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ تمہیں بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ تمہیں قرآن کا بخار چڑھ گیا، تمہیں سنت کا بخار چڑھ گیا، تمہیں نبی کی تعلیمات کا بخار چڑھ گیا ہے، تو یہ نیگیٹو ٹرم ہے. بخار چڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی باتوں سے نیگیٹو انٹینشن اخذ کر لیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو سیدھا ان پہ توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے. 295B لگتی ہے، سی نہیں 295B، جس میں توہین مذہب کا الزام لگتا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب آپ کا کام تھا کہ اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ آپ کی زبان سے کیا بھول نکل رہے ہیں.